ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما توفیقی الا باللہ ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ 12ویں پارے میں آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان بیویوں کا کیا حال ہے، ان کو بھی بلائیں، اور ان میں دلہا بھی آئی تو اس نے آن کر کہا کہ میں نے ورگلایا تھا اپنے نفس کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے حالت غیب میں بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو یہاں بھی یہ اسی کی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ کہہ رہی ہے نہیں، میں بری کرتی ہے اپنی نفس کو، بے شک نفس خواہش کرنے والا ہوتا ہے برائی کی۔ یعنی 3 قسم کے انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ برائی کی خواہش کرتا ہے، اس سے کچھ برائی کی خواہش کرتا ہے۔ تو جو نفس لوامہ ہوتا ہے یعنی نفس امارہ، گناہ کی کوئی نہ کوئی خواہش کرتا ہے، لیکن نفس لوامہ جو ہے وہ روکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بچ جا گناہ سے۔ تو اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں، خواہش کرنا بھی رکھی ہے، بچنا بھی رکھا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو نفس مطمئنہ، اللہ کا پسندیدہ، کہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب بھی نیکی کرے سکون ملتا ہے۔ وہ اللہ کی بس اس پر رحمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو سکون ملتا ہے جب نیکیاں کرے۔ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اگر وہ نیکیاں کرے تو اس کا دل، نیکی وہ ہوتی ہے جو کرے تو دل خوش ہو، چاہے نیکی کا کام کیوں نہ ہو، اگر کر لیں نیکی کر کے خوش ہوں تو پھر وہ نیکی ہے۔ اگر کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو کی ہے تو بعد میں پریشانی ہوگی تو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو مومن جو ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں یہ تینوں رکھے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نفس امارہ ہے تو جب کہ میں نے خواہش کی تھی برائی کی، تو لیکن مگر جس پر رحم کرے میرا رب، بے شک رب میرا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ فرمائے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں زلیخا نے، واللہ عالم۔ اور پھر فرمایا کہ وقال المالک ائتونی بہ استخلصہ۔ عزیز مصر نے کہا کہ جس نے یہ خوابوں کی تعبیر بتائی ہے یا جسے بارے اتنی گواہیاں مل گئی ہیں تو اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خارج کروں واسطے اپنے نفس کے۔ پاس جب کلام کی اس میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اس نے بہت بولیاں سنی، تو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ پھر آخر نبی سن، اللہ کے نبی تھے۔ تو جب ان کا کلام سنا، ان کی بات چیت سنی، کہا بے شک تو آج کے دن ہمارے سامنے مرتبے والا ہے، امین ہے۔ کہا کر دے مجھ کو اوپر خزانے زمین کے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اگر آپ نے مجھے عہدہ دینا ہے تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنائیں۔ تو آپ وزیر خزانہ بن گئے، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا واسطے یوسف علیہ السلام کی زمین میں، ٹھکانہ جیسے ہم نے چاہا۔ یہودیوں نے بھی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں عیسائیوں نے مل کر کے
ادھر تھے تو وہ ادھر کے رہنے والے، تو ان کو مصر میں کیسے بادشاہی ملی، کیسے ان کو حکومت ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو حکومت دی، جیل سے نکال کر ہم نے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ کی مرضی ہے۔ باپ سے جدا کر کے کوئی یہ تھوڑا سا بہت دردناک قصہ ہے، کتنی دیر تک باپ سے جدا رہے، باپ ادھر ہوتے رہے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، لیکن دوسری اولاد کے بارے میں اس اختلاف ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی سارے بھائی یا پیغمبر تھے یا کہ ولی اللہ تھے، لیکن ان میں تو کوئی شک نہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی۔ تو آپ ادھر ہوتے رہے، پھر اتنی تہمت لگائی گئی، پردیس میں تھے، پھر آپ ان کے غلام تھے، غلام پر اتنی تہمت لگا کر ان کو جیل میں رکھ دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ جیل سے نکلتے ہی آپ تخت پر بیٹھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اس طرح دکھاتے ہیں۔ تو تخت پر بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس سے چاہیں، نہیں ہم ضائع کرتے اجر نیکوکاروں کا۔ جو حالت غیب میں بھی یوسف علیہ السلام نے غلطی نہ کی، جب کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو اللہ کے بندے غلطیاں نہیں کرتے، ولی نہیں غلطی ایسی کر سکتے، وہ تو پھر نبی تھے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی ان کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اور البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور سے وہ ڈرتے۔ اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، داخل ہوئے اس پارے پاس، پہچانا ان کو اور وہ اسے نہ پہچانتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ادھر قحط ساری ہو گئی، تو کہیں سے بھی دانے نہ ملتے تھے، گندم نہ ملتی تھی۔ تو پھر بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ دانے دیتا ہے، غلہ دیتا ہے۔ پھر وہ سارے کے سارے ادھر آ گئے، 10 بھائی، اور بنیامین اپنے ابو کے پاس رہے، تو یہ سارے کے سارے ادھر آ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہ پہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر آن کر انہوں نے گندم کی درخواست کی کہ ہمیں گندم چاہیے، سارا انہوں نے اپنا سنایا، ہم ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم لوگ گندم لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے تو پہلے ہی پہچان لیا تھا، آپ کو دکھ بھی ہوا کہ آج میرے بھائیوں کو گندم کی ضرورت پڑ گئی ہے، قحط سالی ہے، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، آخر آپ بھائی تھے، نبی تھے۔ تو آپ نے پھر پہچان لیا ان کو، اور جب تیار کیا ان کا سامان، کہا لاؤ میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ سے ہے۔ جب ان کو گندم دے دی تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ تمہاری بوریاں تیار کروا دی ہیں، تو ایسا کرنا کہ آئندہ اپنے جو گھر اپنا بھائی چھوڑ آئے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ کیا نہیں تم دیکھتے مجھے کہ میں پورا کرتا ہوں معاف، اور میں بہتر ہوں مہمان نواز، میں اتنی مہمان نوازی بھی کی ہے، اور میں نے معاف بھی تو سب کو دیا ہے، 10 کو ہی دیا ہے پورا بوجھ اونٹ کا۔ تو پھر جب آؤ گے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، بس اگر نہ تم لاؤ گے میرے پاس ساتھ، اس کے پاس نہ معاف ہوگا تمہارے لیے میرے نزدیک، اور نہ تم قریبی ہوگے، کہ اگر آپ اس کو گھر چھوڑ کر خود اکیلے آؤ گے نا، تو پھر میں نے تمہیں گلہ نہیں دینا۔ کہا انہوں نے جلدی ہم لائیں گے اس کو اپنے باپ سے، اور بے شک کرنے والے ہیں۔ اور کہا اپنے نوجوان کے لیے کر دے ان کا سامان ان کی بوریوں میں، شاید کہ وہ اس کو پہچانے جب وہ پھریں طرف اپنے گھر کی، شاید کہ وہ لوٹیں۔ پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جن درم دینار یا جو آپ گھر سے لائے تھے نا دانے خریدنے کے لیے، سکے، وہ سارے ان کی بوریوں میں ڈال دیں، اس طرح شاید یہ نہ آئیں، تو جب یہ یا کب آئیں، تو اس طرح جب بوریاں کھولیں گے
تو جب دیکھیں گے نا اپنا سامان واپس تو پھر یہ آل نبی ہیں ضرور واپس آئیں گے۔ تو پھر تو ان کو وہ بات بھی یاد آ جائے گی، پھر بنیامین کو بھی ساتھ لے آئیں گے شاید کہ وہ واپس آئیں۔ پاس جب لوٹے طرف اپنے باپ کی، کہا انہوں نے اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہم سے معاف، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی، ہم معاف لائیں گے اور بے شک اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا کیا میں ایمان لاؤں تم پر ایسے جیسا کہ میں ایمان لایا تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی پر، جب میرے پاس یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے تب بھی تم نے وعدہ دیا تھا، اس کو میرے پاس واپس نہیں لائے، اب یہ کہہ رہے ہو۔ تو فرمانے لگے فاللہ، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا اور وہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے۔ اور جب کھولا انہوں نے، آپ ابھی مان نہیں رہے، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، پایا واپس پھرا ہوا اپنا سامان، کہا انہوں نے اے ہمارے باپ، نہیں ہے یہ لائق کہ پھیرا گیا ہے طرف ہمارا سامان، اور ہم ناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لائیں گے ماپ اونٹ کا، یہ بہتر ہے آسان ہے۔ دیکھو بابا یہ ہمارے سارا سامان واپس آ گیا، تو یہ تو اچھی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، تو ساتھ ہی بنیامین کو اجازت دو اور ہمیں دانے بھی زیادہ ملیں گے، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا سامان واپس دیں۔ پھر آپ مان گئے۔ آپ نے فرمایا، کہا ہرگز نہ میں، پہلے فرمان لگے کہنے لگے ہرگز نہ میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو وعدہ اللہ سے، البتہ تم لاؤ گے اس کو، مگر یہ کہ گھیرا جائے ساتھ تمہارے پاس۔ جب دیا انہوں نے اللہ کا وعدہ، کہا اللہ اوپر ہم جو کہتے ہیں کارساز ہے، اور کہا ہے میرے بیٹو، آپ نے فرمایا لے جائیں، اور کہا ہے میرے بیٹو نہ داخل ہو نہ دروازے ایک سے، آپ نے یہ ان کو نصیحت کی، اور داخل ہونا دروازے علیحدہ علیحدہ سے، اور نہ غنی کرے گا تم کو اللہ سے کوئی چیز، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، اسی پر میں توکل رکھتا ہوں، اور اسی پر پاس چاہیے کہ توکل رکھنے والے۔ اور جب داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا ان کو ان کے باپ نے، نہ غنی کیا ان کو اللہ نے کسی چیز سے، یعنی اللہ نے پھر جو ان کے دل میں وہم تھا پھر وہ بچے تو نہ، اسی طرح ہی ہوا جو ان کے دل میں وہم تھا، مگر حاجت تھی بھی نفس یعقوب علیہ السلام کے پورا کیا اس کو، اور بے شک وہ البتہ علم والے جاننے والے تھے، اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب داخل ہوئے اوپر یوسف علیہ السلام کے جگہ کی طرف اپنے بھائی کو، کہا بے شک میں بھائی ہوں تیرا، پس نہ نامید ہو ساتھ جو تھے وہ عمل کرتے۔ پھر یہ بنیامین کو ساتھ لے کر گئے، تو آپ نے پھر بنیامین کو اپنے پاس جگہ دے دی۔ تو یہ تفصیلاً تو بہت ماشاءاللہ طویل واقعہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جگہ دے دی، تو وہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ بنیامین کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب کہ کچھ دن ٹھہرے، پھر ان کا سامان جو ہے تیار کیا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہہ دیا تھا کہ میرے بھائی میں نے یہ تدبیر کرنی ہے، تو آپ پریشان نہ ہونا، میں آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پاس جب تیار کیا ان کا ساز و سامان کر دیا، پیالہ بیچ کے چاوے اپنے بھائی کے، پھر آواز دی ایک آواز دینے والے نے، اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو۔ کہا انہوں نے، اور آگے بڑھے کیا گم ہوا ہے؟ کہا انہوں نے گم ہوا ہے پیالہ بادشاہ کا، اور جو کہ اس کو لائے گا بوجھ ہوگا ایک اونٹ کا، اور میں ہوں ساتھ اس کے ضامن۔ وہ دور سے آوازیں آنے لگی کہ پیالہ جو ہے وہ دانے ماپن والا، بعد کہتے ہیں پائی تھی دانے ماپن والی سے، اس کے ساتھ بہت قیمتی تھا پیالہ۔
تو آپ نے حکم دے دیا کہ ان کی بوریوں میں تھے نا بنیامین کی بوری میں پیالہ رکھ دینا۔ جب آواز دی انہوں نے تو کہنے لگے کیا گم ہوا ہے؟ فرمانے لگے گم ہوا ہے پیالہ بادشاہ کا۔ اس نے کہا انہوں نے دیکھ لیں ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں۔ کہا انہوں نے شروع ہوئے کہا جس سے پیالہ ملے گا نا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ زیادہ دیا جائے گا۔ کہا انہوں نے اللہ کی قسم البتہ تحقیق تم جانتے ہو نہیں آئے ہم تاکہ فساد کریں زمین میں اور نہ تھے ہم چور۔ کہا انہوں نے پس کیا جزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ کہا انہوں نے جزا ہے اس کی جس کے کچاوے سے پایا جائے گا پس اسی کو اس کی سزا ہوگی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ پس شروع ہوئے ان کے بوریوں سے، پہلے بوری اپنے بھائی کی، پھر نکال دیا اس سے اپنے بھائی کے بوریا سے، اسے بعد کچاوا اسی طرح تدبیر کیا ہم نے واسطے یوسف علیہ السلام کے نہ تھے تاکہ لے اپنے بھائی کو بیچ دین بادشاہ کے، مگر یہ کہ چاہا اللہ نے ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہیں، اوپر ہر کے علم والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر چال چلی ہمارے حکم سے، اپنے حکم سے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ یہ چال چل کر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لو۔ کہا انہوں نے اگر بھائی پریشان ہو گئے، بنیامین تو خوش ہو گئے، تو باقی بھائی جو ہے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے تو انہوں نے خود غلطی کی، اب غلطی بھائی نے کر دیا ہے۔ کہا انہوں نے اگر چوری کیا ہے پس تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی پہلے سے، پس چھپایا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں اور نہ ظاہر کیا اس کو ان کے لیے۔ کہا تم بری جگہ پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے ایسا جو تم وصف کرتے ہو۔ وہ سارے کہنے لگے کہ اگر بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ وہ چوری کیا ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، وہ ان کا نا ان کی اولاد نہیں تھی، ان کا جی چاہتا تھا کہ مجھے نا بھائی یوسف جو ہے نا وہ مجھے دے دیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ اور بیٹا کو لا دیں، میرا یوسف میرے پاس ہی رہنے دے۔ پھپھو کا بھی پیار انہی کے ساتھ زیادہ تھا، ان کا بھی ان کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے پھر ایسے کیا، انہوں نے باری بنا لی کہ 1 دن آپ کے گھر 1 دن میرے گھر رہا کرے گا، یا 10 دن، اتنا تو نہیں 10 دن میرے گھر، ایسے نہ انہوں نے واری بنا لی۔ تو جب واری بنا لی، جس دن یعقوب علیہ السلام ادھر بہن کے گھر دن پورے ہو گئے تو لینے کے لیے گئے، تو بہن نے ایسا کیا کہ اپنے بھتیجے کے کمر میں نا ایک پٹکا تھا وہ لپیٹ دیا، اور تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، وہ لپیٹ دیا، اور ساتھ ہی وہ ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بہانہ بنا کر نا دیکھے بھائی اس نے یہ چھپا لیا ہے، ہمارے ہاں تو اتنی چوری کا کہتے ہیں بچہ ہے، ایسے ہے، یہ ہے، اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا والسارق والسارقات، یعنی چور مرد چور عورت کے ہاتھ کاٹو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی لیے تو ہمارے پاکستان میں چوری زیادہ، ڈاکے زیادہ، جبکہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں نہ ہو رہا۔ اس لیے اگر جس طرح سعودیہ میں ہو رہا ہے وہ اسی وقت ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جبکہ سب گواہ میں مل جائے، ثابت ہو جائے حق گناہ کا تو وہ کرتے ہیں، تو ادھر بہت سکون ہے۔ تو اسی طرح وہ چھوٹے بڑے، جیسے کہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی تھی نا،
آ کر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ کاٹے، ان پر داغ آ جائے گا، تو یہ بڑے خاندان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو لیکن جب ہمارے ادھر اس اللہ کے حکم پر نہیں ہو رہا عمل، مسلمانوں سے پاکستان میں اس پر عمل نہیں ہو رہا، اسی لیے زیادہ تر ڈاکے، چوریاں، ڈکیٹیاں بہت ہو رہی ہیں۔ جس دن سے پاکستان بنا ہے، یہ اگر ساتھ ہی یہ قانون ہو جاتا، اللہ کا قانون نافذ کر دیا جاتا، تو آج اتنے چور ڈاکو نہ ہوتے۔ تو یہ بھی یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ایسے ہی کیا اپنے بھتیجے کو پاس رکھنے کے لیے، تو پھر انہوں نے پاس رکھ لیا۔ تو یہ تانا آج بھائیوں نے ادھر جا کر دیا، تو یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا۔ کہا انہوں نے اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے بہت، بس پکڑ ہمارے ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکوکاروں سے۔ کہا اللہ کی پناہ یہ کہ میں پکڑوں گا مگر جس سے ہم نے پایا اپنا سامان، اگر میں کسی اور کو پکڑوں تو اس وقت تو میں دار منہ سے ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پاس جب ناامید ہوئے، منتیں کر کے بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نہ مانے۔ پھر وہ علیحدہ ہو کر مشورے کرنے لگے۔ کہا ان کے بڑے نے، یہودے نے، کیا نہیں تم جانتے بے شک باپ تمہارے نے تحقیق لیا تم سے اللہ کا عہد پہلے بھی لیا تھا، جو تقسیر کی تم نے یوسف علیہ السلام سے، پس ہرگز نہ میں ٹلوں گا یہاں تک کہ آئے واسطے میرے باپ کا حکم یا فیصلہ کرے اللہ، اور وہ بہتر ہے فیصلے کرنے والا۔ یہودے نے تو یہ لفظ کہہ دیے، یہ ان کا بڑا بھائی تھا۔ تم سارے چلے جاؤ، لوٹو طرف اپنے باپ کی، پس کہو اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں ہم گواہی دیتے مگر ساتھ جو جانتے ہیں ہم، اور نہ تھے ہم حالت غیب میں حفاظت کرنے والے، اور پوچھ بستی والوں سے وہ جو تھے اس میں، اور قافلے والوں سے وہ جو آگے بڑھے ہم سے اس میں، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ اے باپ اگر جا کر ان سے کہہ دینا کہ اے باپ اگر نہیں یقین آتا، بستی والوں سے پوچھ لیں جو ادھر وہ بھی آئے تھے گلہ لینے کے لیے، اور قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ بنیامین کی بوری سے نکلا ہے، تو ہم نے کوئی ایسا فریب، کوئی ایسی تدبیر نہیں کی جو اس نے چوری کی ہے بنیامین۔ پھر جب انہوں نے آ کر کہا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرماتے ہیں کہا بلکہ تیار کیا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں نے یہ کام، بس صبر ہی اچھا ہے، ان قریب ہے اللہ یہ کہ لائے گا ان تمام کو میرے پاس، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ کام تو ہمارے نفسوں نے کیا ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہوا، کوئی غیب نہیں ہوا، فرما رہے ہیں تمہارے نفسوں نے یہ کام کیا، اللہ کو انہوں نے تو نہیں کیا تھا، بس صبر ہی میرے لیے تو اچھا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان تمام کو میرے پاس لائے گا، اس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی شامل کیا، بنیامین کو بھی، فرمانے لگے سب کو اللہ لائے گا میرے پاس۔ اور پھرے ان سے اور کہا اے یوسف، اوپر یوسف کے سفید ہو گئی ہیں اس کی آنکھیں غم سے، اور وہ غم زدہ ہے۔ کہا انہوں نے اللہ کی قسم تو یاد ہی کرتا رہے گا یوسف کو یہاں تک کہ آپ بھول جائیں یا ہو جائیں ہلاک ہونے والوں سے، کہ ہر وقت ان کا اب یوسف نے کہاں سے آنا ہے، آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بنائی چلی گئی، رو رو کر، بعد کہتے ہیں 40 سال، بعد کہتے ہیں 80 سال،
اتنے سال آپ روتے رہے، آپ کی بنائی بھی جاتی رہی۔ تو پھر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو لائے گا اللہ میرے پاس، یہ اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ بس ابا جان نے ان کے ذکر کرتے رہنا جب تک کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ کہا سوائے اس کے میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹے جاؤ، پاس تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، صدقے تو قربان جائیے۔ انیاں امیداں کسی وقت بھی آپ نے اپنی امید نہیں چھوڑی۔ جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو۔ کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ ایسے کہتے ہوں گے یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہیں نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر۔ پس جب داخل ہوئے اس پر کہا انہوں نے عزیز مصر پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو دکھ، اور لائے ہیں ہم زمان پس معاف کرو واسطے ہمارے، اور صدقہ کرو ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ ہم پر صدقہ ہی کر دو، ہم پر اتنی سختی نہ کرو، ہمارے بھائی کو واپس دو، ہم سب بہت دکھی ہوئے ہیں، ہمارے باپ کو بہت دکھ پہنچا ہے، ہمارا باپ نبی ہے، تو ایسے نہ کرو۔ کہا کیا جانتے ہو تم؟ آپ نے سب ان کی بات سنی، یہ 30 بار بھائی آئے ہیں۔ تو آ کر جب انہوں نے یہ ساری بات سنائی تو پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کیا جانتے ہو تم جو کیا تم نے ساتھ یوسف علیہ السلام کے اور اس کے بھائی کے، جب تم جاہل تھے، جب ساری بات بتائی جیسے گھر سے لے کر آئے، جو کچھ کیا بیچا تو مصر پہنچنے تک سارا جب یوسف علیہ السلام نے سنایا، بعد کہتے ہیں کہ ایک وہی دانے ماپن والی جو پائی تھی، جو پیالہ تھا، اس پر یوسف علیہ السلام نے چھڑی ماری تو وہ بولنے لگی، تو اس نے یہ ساری بات بتائی۔ تو وہ بھی اللہ کے حکم تھے۔ کہا انہوں نے کیا بے شک تو یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، بے شک جو کہ ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ کہا انہوں نے اللہ کی قسم البتہ تحقیق دیکھتے ہیں اور البتہ تحقیق شان دی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک تھے ہم خطا کار۔ کہا انہوں نے نہیں بدلہ ہوگا تم پر آج کے دن، بخشے گا اللہ واسطے تمہارے، اور وہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ جاؤ لے جو میری قمیض یہ پر ڈالو اس کو اوپر میرے باپ کے چہرے کے، آ جائیں گی آنکھیں واپس، بنائی واپس آ جائے گی، اور لے آنا میرے پاس اپنے عہد تمام کو۔ اور جب چلا قافلہ کہا ان کے باپ نے بے شک میں پا رہا ہوں خوشبو یوسف علیہ السلام کی، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو۔ کہا انہوں نے اللہ کی قسم بے شک تم البتہ بیچ پرانی غلطی کے ہیں۔ باپ آپ بھی یوسف کو یاد کرتے ہو، کہہ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمانے لگے ہاں۔ پا جب آیا بشیر یعنی خوشخبری لے کے جو آیا، ڈالا اس نے اوپر ان کے چہرے کے پس پرتائی بنائی، کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے بے شک میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ کہا انہوں نے ہمارے باپ جلدی استغفار کر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے، بے شک تھے ہم خطا کار، باپ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے گناہ معاف کیجیے، آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ دیکھو کہ بیٹے کی قمیض آئی ہے، وہ نبی تھے تو اللہ کے حکم سے آپ نے قمیض اپنے باپ کے لیے بھیجی ہے، آپ بھی نبی ہیں، جب اللہ کے حکم سے انہوں نے قمیض آنکھوں پر لائی ہے تو اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو پھر بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرمائیے۔ کہا جلدی میں استغفار کروں گا اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
کہا جب داخل ہوئے اوپر یوسف علیہ السلام کے جگہ کی طرف اپنے باپ کو، اور کہا داخل ہو جو مصر میں اگر اللہ نے چاہا امن سے رہو گے، اور بلند کیا اپنے باپ کو، اپنے ماں باپ کو اوپر عرش کے، اور گر پڑے ان دونوں کے لیے سجدے میں، اور کہا ہے باپ، اور گر پڑے ان کے لیے سجدے میں، اور کہا ہے باپ یہ ہے تعبیر میری خواب کی جو میں نے پہلے بتائی تھی، اور وہ جو خواب تھا نا اس کی تعبیر آج پوری ہو گئی ہے۔ کہا کر دیا اس کو میرے رب نے سچا، اور تحقیق اچھا کیا ساتھ میرے، جب نکالا مجھ کو قید سے، اور لائے ساتھ تمہارے صحرات سے لے آئے، اور بات یہ کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے درمیان میرے بھائیوں کی، بے شک میرا رب لطیف باریک بین جانتا ہے، بے شک میرا رب مہربانی کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے رب تحقیق دی تو نے مجھ کو بادشاہی۔ یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے ہیں، وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی کہ 10 جو آپ کو خواب آیا تھا، جو آپ نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ اے باپ میں دیکھ رہا ہوں سورج اور چاند اور 11 تارے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب پورا ہو گیا۔ تو پھر خوش ہو کر باپ بھی ملے، بعد کے نزدیک تھے، والدہ وفات پا چکی تھی، تو بعد کے نزدیک کہ یہ خالہ تھیں، بعد کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ان کی ماں تھی، دونوں تھے۔ پھر آپ نے خوش ہو کر فرمایا اے رب تحقیق دی تو نے مجھ کو بادشاہی، دیکھا پہلے آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، آپ نے اللہ سے پہلے یہ درخواست کی ہے کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہی دی، اور تو نے مجھے سکھائی تعبیر خوابوں کی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، تو ہی میرا دوست ہے بھی دنیا اور آخرت کے، تو فوت کرنا مجھ کو مسلمانوں میں، اور ملانا مجھ کو ساتھ نیکوں کی۔ یہ دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم نے وحی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب جمع ہوئے اپنے کاموں کے لیے، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور نہیں بہت سے لوگ، اور اگر آپ بہت حرص کریں، آپ لاکھ چاہیں نہ کہ یہ لوگ مان جائیں، لیکن جن کے مقدروں میں ایمان لانا نہیں ہے انہوں نے نہیں ماننا، لیکن بہت سارے یہودی اس دن مسلمان بھی ہوئے، عیسائی بھی ہوئے مسلمان، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب اکثر لوگوں نے نہیں ماننا، اگرچہ آپ لاکھ بھی دل میں یہ رکھیں کہ یہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں، سارے کے سارے مومن نہیں ہوں گے۔ اور نہ تم سوال کر، اور نہ سوال تو ان سے اس پر کوئی اجرت کوئی اجر نہیں مانگتے، نہیں ہے وہ مگر ذکر عالموں کے لیے۔ اور بہت سی نشانیاں ہیں بیچ آسمانوں اور زمین کے، گزرتے اس پر اور وہ اس سے اراد کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورت اکٹھی آئی ہے، تو پھر جن کے نصیبوں میں تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، جن کے نہ تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نشانی کے علاوہ اور بھی بہت نشانیاں جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اراد ہی کرتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ پر، مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا پاس نہ ڈر ہیں یہ کہ آئے ان کے پاس ڈانپنے والی اللہ کا عذاب، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک اور وہ نہیں سمجھتے۔ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں طرف اللہ کی، اوپر دلیل کے ہوں میں، اور جو کوئی میری تابع داری کرے گا، اور پاک ہے اللہ، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر آدمی ہم وہی کرتے ان کی طرف بستی والوں سے، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے زمین میں، پاس دیکھیں کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور اگر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا پس نہیں تو عقل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جو
پہلے بھی نبی بھیجتے رہے ہیں نا، وہ بھی آدمی ہوتے تھے، پھر جب وہ آ کر ان کو تبلیغ کرتے تو یہ نہ مانتے لوگ، تو دیکھو نا سیر کر کے پھر ان نہ ماننے والوں کے ساتھ ان کا کیسا حشر ہوا، ان کی کیسے بستیاں اٹھائی گئیں جب کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ پھر جب نبی آتے ان کو سمجھاتے، تبلیغ کرتے، دن رات کرتے، یہاں تک کہ جب نا امید ہو جاتے رسول اور گمان کرتے بے شک وہ تحقیق جھوٹے ہیں، جھٹلاتے ہیں، آتی ان کے پاس ہماری مدد، پاس ہم نجات دے دیتے جسے چاہے، اور نہیں لوٹ سکتا ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے۔ ہم نبیوں کو بھی بچا لیتے، جو نبیوں کے ساتھ ہوتے مسلمان ان کو بھی بچا لیتے، لیکن کافر مجرموں سے ہمارا عذاب جو ہے نہیں وہ ٹلتا۔ البتہ تحقیق ہے بیچ ان کے قصوں کی عبرت عقل والوں کے لیے، نہیں یہ بات افطرا باندھی گئی، اور لیکن تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی بھی جو درمیان سامنے ہے اس کے، یعنی توریت انجیل، اس کی بھی جو ساتھ تصدیق کرتی ہے یہ کتاب قرآن پاک، اور کھول کھول کر بیان کرتی ہے ہر چیز، اور ہدایت اور رحمت ہے واسطے قوم ایمان لانے والی کے۔ سورہ یوسف ختم ہوئی، الحمدللہ اب سورہ رعد شروع ہونے والی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی، اور وہ ذات اتارا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں مان لاتے۔ یہ ہے قرآن کی آیتیں، اور جو کچھ اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے حق ہے، یہ سچی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے بلند کیا بغیر ستونوں کے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھ رہے ہو، پھر توجہ کی عرش پر، اور متحد کیے سورج اور چاند، ہر ایک چیز چلتی ہے واسطے مدت مقررہ کی، تدبیریں کرتا ہے کاموں کی، تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ سب سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان نصیب کرنا ہو تو یہ بہت بڑی نشانی ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھلانا۔ اگر کسی کی قسمت میں ایمان ہو تو یہی نشانی کافی ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان تھمے ہوئے ہیں۔ کوئی سائنسدان، انسان، جن آج تک کوئی تلاش کر سکا ہے کہ کہیں شاید، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، تو سب سے بہت بڑی نشانی ہے اگر قسمت میں ایمان ہو تو یہی کافی ہے نشانی ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہ اللہ وہ ذات ہے۔ پھر اس میں ساتوں آسمان میں بنائے بغیر ستونوں کے، ان کو تھما ہوا ہے، پھر سورج کو بنایا، چاند کو، یہ سب چیزیں جن کے مقدروں میں ایمان ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور وہی ذات ہے بچھایا زمین کو اور کر دیے اس میں پہاڑ اور نہریں، اور ہر پھل کر دیے اس میں جوڑا، ہر پھل کا جوڑا ہے، ڈھانپتا ہے رات دن کو، دن رات بھی جوڑا، ہر ایک چیز، حیوانات، چرند پرند، نباتات، ہر چیز جو ہے یہ جوڑا ہے۔ بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے قوم فکر کرنے والی کے۔
زمین یعنی جو سوچ و بچار کرتے ہیں کہ آخر یہ ایسا سلسلہ بنانے والی کوئی ذات ہے، پھر ان کو چلانے والی کوئی ذات ہے، یہی ہے اللہ، یہی ہے اللہ کی ذات، اس کے سوا نہ سجدہ کسی کو ہو سکتا ہے، نہ عبادت کسی کو ہو سکتی ہے، نہ کوئی ذکر و ذکار کسی کا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کو کوئی جگہ پناہ کی نہیں ملے گی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا جھٹلا دے یہ سب نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی گنجائش ہے ان نشانیوں کو جھٹلانے کی؟ اور زمین میں کتے ہیں مختلف زمین کے ٹکڑے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کی، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں ہیں شاخوں والی، اور سوائے شاخوں کے پلایا جاتا ہے پانی ایک سے، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں بعد ان فضیل، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعد ان کے اوپر بعد کے بیج کھانے کے بیج ہے کہ بیج اس کے البتہ نشانی ہے بات کو عقل کرنے والی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ پھر زمین بھی ایک ہوتی ہے، پانی بھی ایک ہوتے ہے، جب اس میں تم بیج بوتے ہو تو پھر جب اگتی ہیں چیزیں، ہر چیز کا مزہ ذائقہ علیحدہ علیحدہ۔ یہ کوئی تھوڑی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ہے عقل والوں کے لیے، جن کو اللہ نے اپنی رحمتہ نال نوازا ہے، اپنی برکتہ نال نوازا ہے نا، ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ہی پانی دیا جانا، ایک ہی زمین، پھر اس میں پھل سبزیاں سب کے مزے ذائقے علیحدہ علیحدہ۔ اور اگر تعجب لگتا ہے بس تعجب لاتی ہے ان کی باتیں، اگر تجھے تعجب ہو تو ان کو تعجب لگتی ہے باتیں، کیا جب ہم ہو جائیں گی مٹی، کیا بے شک البتہ بیچ نئی مخلوق کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کو یہ بھی بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو کافر جو ہیں وہ جلا کر ان کا اڑا دیتے ہیں، اس کی سوا جو ہوتی ہے وہ بھی اڑا دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے اکٹھا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت عجیب بات لگتی ہے، یہ کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پھر دوبارہ نئی مخلوق میں پیدا کرے گا۔ وہ لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کا، اور وہ لوگ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی پہلے اچھائی کی، کہتے ہیں کہ جو سزا ملنی ہے مل جائے، اور تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے مثالیں، اور یعنی بطور مثال بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بخشش مانگتا ہے تو اللہ ان کے ظلموں کو معاف کرنے والا ہے، اگر پھر وہ اپنے ظلموں پر ہی ڈٹے رہتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب البتہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کیوں نہیں اتری اس پر نشانی اس کے رب سے، سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے حبیب، بس جب یہ ایسی آثاری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، قرآن پاک میں بیان کیا ہے، تو ان سب کا وہ انکار کر رہے ہیں، تو مانتے نہیں، تو ان کی مقدر تو لیکن ہے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا جہان کے لیے آپ کو ان کا ہادی بنا کر بھیجا ہے قیامت تک۔
نہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کسی نبی نہیں آنا۔ تو پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ پوری دنیا کے لیے میں اپنے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہارمونوں سے، اور جو کم ہوتا ہے رحم میں، اور جو بڑھتا ہے ہر ایک چیز اس کی مقدار میں ہے۔ جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو، بڑا ہی بلند ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو کچھ چھپائے بات کو اور جو ظاہر کرے ساتھ اس کے، اور جو کچھ چھپائے اور جو کچھ چھپتا ہے رات کو، اور جو چلتا ہے دن کو، سارے کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ واسطے اسی کے ہے پہرے دار انسان کے آگے اور اس کے پیچھے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر بھی انسان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے معقبات میں پہرے دار بنائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہے۔ بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا یہاں تک کہ وہ قوم خود نہ تبدیل کرے اپنے نفسوں کو، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ قوم سے برائی کا، پس نہیں کو اس کو لٹانے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی قوم کو دکھ پہنچانا تو اس سے کوئی نہیں لٹا سکتا، نہ اس سے کوئی بچانے والا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے، کسی قوم کے لیے فیصلہ ہو جائے عذاب کا، تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہی ذات ہے دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوف ہوتا ہے اور طمع ہوتا ہے، اور اٹھاتی ہے بادل باری ہوائیں، تو تسبیح کرتا ہے رات ساتھ اس کی تعریفوں کی، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور بھیجتا ہے بجلی پہنچتی ہے ساتھ اس کے جسے چاہے، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ خدا سخت قوت والا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ جھگڑتے ہی ہیں، بس خواہ مخواہ۔ ان کی مثال بھی تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے اس طرف توجہ دینی ہے کہ یہ بجلی کون بھیجتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تو اس سے اندھے بھی ہیں، بہرے ہیں، نہیں عقل بے عقل ہیں۔ اسی کے لیے حق ہے، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ قبولیت کرتے، ان کے لیے کچھ بھی کوئی جو چاہے وہ بھوت ہیں یا کہ مردہ ہے، اگر کوئی کسی زندہ کے آگے بھی جا کر کچھ کرتا ہے، اس کے پاؤں پکڑتا ہے، تو جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے وہ تو کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، جو جیسا مرضی وہ انسان ہو جائے، بڑا سے بڑا ولی ہو جائے، لیکن پھر وہ بڑا اس کا مرتبہ ہوگا اللہ کے نزدیک، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے یہ اختیار نہیں دیتے کہ تم جو چاہے تو کر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ معجزات نبیوں کو دیتے ہیں، معجزات تم نبی اپنی مرضی سے تو نہیں دکھا سکتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب۔ اگر کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کرامت دیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا کسی انسان کی کرتے ہیں زندہ کی، کہ یہ بس ہم سے مصیبتیں ٹال سکتا ہے، ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ والا عقیدہ، مشرک لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پکارتے ہو نا تو ان کی تو مثال ایسی ہے جیسے کہ پھیلائے کو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف، کہ وہ پانی اس کے ہتھیلیوں میں آ جائے۔ یہ ناممکن ہے نا کہ جب پانی ہے تو اس کی طرف صرف ہاتھ دونوں آگے کرے کہ میرے ہاتھ میں پانی آ جائے، تو نہیں آ سکتا۔ اس طرح جن کو تم پکارتے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور نہیں دعا کافروں کی مگر بیچ گمراہی کی، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں
جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، خوش اور ناخوش، اور ان کے سائے بھی۔ انسان ہی بس غافل ہے، اگر ہوتا ہے تو انسان غافل ہے، جن انسان غافل ہو سکتے ہیں، باقی اور کوئی ذرہ، کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سائے بھی اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے، سب اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، خوش یا نخوش، اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح اور شام۔ صرف اگر غفلت برتتا ہے تو جن یا انسان، باقی ہر چیز اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ یہاں سجدہ آ گیا ہے، آپ سجدہ کر لیں۔ کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ کہہ دے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پس تم پکڑتے اس کے سوا دوست؟ نہیں وہ مالا کا اپنی جانوں کے نفع کے اور نہ دکھ کے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھیرا اور نور؟ یا بنا سکتے ہیں یا بناتے ہو اللہ کے لیے شریک؟ انہوں نے کوئی پیدا کی ہے اس جیسی کوئی چیز مخلوق میں؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو، اور وہ واحد قہار ہے۔ اتارا آسمان سے پانی، اتارتا ہے آسمان سے پانی، پس جو کہ پانی کے ریلے ہوتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، پس چلتے ہیں نالے، فصالت پس چلتے ہیں نالے ساتھ اس کے اندازے کی، پس اٹھاتا ہے پانی کے ریلے جاگ کو، اور جو تپاتے ہیں اس کو آگ میں، تلاش کرتے ہو زیورات یا نفع جاگ سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثال سچی اور سچ اور جھوٹ۔ پس ہے پر جو جاگ ہوتی ہے پس لے جاتی ہے نکمی چیز کو، اور ہے پر جو نفع بخش چیز ہوتی ہے ٹھہری رہتی ہے زمین میں۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثال۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مثال بیان کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے، لیکن یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کے جو قبولیت کرتے ہیں واسطے اپنے رب کی اچھائیوں کی۔ یہ تو اچھے لوگ جو ہے نا وہ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ سچ فرما رہے ہیں، زمین میں اگانے والا میں، پھر بارش برسانے والا میں، زمین پر نظام چلانے والا میں، آسمانوں پر نظام چلانے والا میں۔ یہ تو وہی لوگ مانتے ہیں جن کے نصیبوں میں، جن کے مقدروں میں ایمان ہے، اور وہ لوگ جو نہیں قبولیت کرتے وہ مانتے ہی نہیں، اگر یہ کہ بے شک جو زمین میں ہے تمام برابر دے دیں فدیہ، کل قیامت کو جب ان کو عذاب پہنچے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میری سب نشانیوں کو جٹلا رہے ہیں، سبھی نشانیوں کو جٹلا رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اندھے بولوں کی طرح یہ چل رہے ہیں زمین پر، ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو جب یہ قیامت کا دن ہوگا، آج تو یہ انکار کر رہے ہیں، آج تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، اللہ کی اتنی نشانیاں دے دے کر ایمان نہیں لا رہے، تو کل قیامت کو اگر یہ زمین پر کر مجھے دیں تو فدیہ دیں عذاب سے بچنے کے لیے، تو پھر نہیں بچ سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری گود ہے۔ کیا پاس وہ شخص کہ جانتا ہے یہ کہ سوائے سے کہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے حق ہے، ایک انسان ایسا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے کلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اترا سراسر حق مانتا ہو، سب پر ایمان رکھتا ہو، ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنے والا اور موافقت کرنے والا ہو، سب خبروں کو سچ جانتا ہو، سب حکموں کو مانتا ہو، سب برائیوں کو بد جانتا ہو، آپ کی سچائی کا قائل ہو
اور دوسرا وہ شخص نبینا ہو، بھلائی کو سمجھتا نہیں، اور اگر سمجھ بھی لے تو مانتا نہیں، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ وہ پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد اور نہیں توڑتے عہد، اور وہ جو ملاتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے ساتھ سے کہ یہ کہ ملانے کا، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور وہ خوف کھاتے ہیں برے حساب سے، اور وہ لوگ وہ صبر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی رضا اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا پشیدہ اور اعلانیہ، اور ہٹاتے ہیں اچھائیوں سے برائیاں، وہ لوگ ان کے لیے انجام ہے گھر کا۔ جنت عدن ہے، اس میں داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، خوشیاں منائیں گے۔ جو اپنے سارے کنبوں قبیلوں سمیت جنتوں میں جان گے نا، ان پر فرشتے خوشی خوشی سے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، خوشی سے کہیں گے سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، پس اچھا ہے انجام گھر کا۔ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد بعد اس کے پکا کرنے کے اور کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ساتھ کے یہ کہ ملانے کا، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہ لوگ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں ساتھ حیاتی دنیا کے، اور نہیں حیاتی دنیا کی بیچ آخرت کے مگر نفع۔ یہ دنیا کی پونجی ہے، دنیا کا ہی نفع ہے، قیامت کو کام نہیں آئے گا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں کیوں نہیں اترتے اس پر نشانی اس کے رب سے، کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنی جو کوئی رجوع کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان ہوتا ہے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، کیا نہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا دلوں کو؟ اللہ ایمان والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں خوشحالی ہے ان کے لیے اور اچھا ہے ٹھکانہ۔ اسی طرح بھیجا ہم نے بیچ امت کے تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے امتیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا ہے، اس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں تاکہ پڑھیں ان پر وہ جو وحی کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن پاک۔ اور وہ جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اسی پر میں توکل رکھتا ہوں اور اسی پر کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کہ قرآن چلا دیے جاتے ساتھ اس کے پہاڑ، یا قطع یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ساتھ اس کے زمین، یا کلام کرتے ساتھ اس کے مردے، بلکہ اللہ کے لیے ہے حکم تمام، کیا پس نہیں آپ دل جمی کے ساتھ مانتے ایمان والے، یہ کہ اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا لوگوں تمام کو، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے حصے میں ہے ساتھ جو وہ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں کہ حائل ہوتی رہے گی ان کے گھروں میں، یعنی ان کے مکانوں میں، سزا پہنچتی رہے گی ان کے گھروں اور ان کے مکانوں میں، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا حکم، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کی۔ اور البتہ تحقیق مذاق کیے گئے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو، وہ کفر کرتے رہے، پھر میں نے ان کو پکڑا، پس کس طرح ہوا انجام۔ کیا پس وہ ذات قائم ہے اوپر ہر نفس کے ساتھ جو کمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تو ذات وہ ہے کہ ہر نفس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ یہ دیکھ رہا ہے، ہر نفس کو دیکھ رہا ہے، ہر نفس کے نیک اور بد اعمال دیکھ رہا ہے،
تو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ تم کرتے ہو اللہ کے لیے شریک۔ کہہ دیجیے ان کے نام تو لو، یا ان کو خبر دیتے ہو ساتھ جو نہیں جانتا زمین میں، یا ظاہر کرنا، یا کہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو اوپری اوپری، بلکہ سجائے ہیں ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں ان کی تدبیریں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے پس نہیں کہ اس کو ہدایت دے سکتا۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچانے والا۔ مثال جنت کی وہ جو وعدہ ہے متقیوں سے، چلتی ہوں گی نیچے اس کے نہریں، پھل ہوں گے اس میں ہمیشہ، اور سائے بھی ہمیشہ کے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یعنی جڑے یہ ساری کی ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی ہے، ان سب کوئی کافر جٹلاتے ہیں تو ایک اللہ کو نہیں نہ مانتے۔ اگر مانتے ہوں تو پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا انجام آگ ہے۔ اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ جو اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بعض جماتے ہیں جو برا مناتے ہیں بعض ان کے۔ کہہ دیجیے سوائے اس کے میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اور نہ میں شریک کروں ساتھ اس کے طرف اس کی، اور میں بلاتا ہوں طرف اس کی، اور میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، اور میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے حکمت میں، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس میں حکم ہے عربی میں، اور اگر تم تابع داری کرے ان کی خواہش کی بات سے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اور نہ کوئی بچانے والا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے پیغمبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور کر دیے ہم نے ان کی اولادیں، بیویاں اور اولادیں، ازواج بیویاں اور اولادیں، اور نہیں ہے واسطے کسی رسول کے یہ کہ لائے کوئی نشانی مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نشانی نہیں دکھا سکتا، لیکن نبیوں کی بیویاں بھی ہوتی رہی ہیں، نبیوں کی اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب نسل انسانی سے بھیجے ہیں، اور نہیں ہے واسطے کسی رسول کے یہ کہ لائے کو نشانی مگر ساتھ اللہ کے حکم کے، واسطے ہر کی مدت دکھی ہوئی ہے۔ مٹاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نزدیک اسی کی اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ۔ اور اے پر دیکھیں آپ بعد وہ جو وعدہ کیا ہم نے ان سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیں، پس سوائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانا ہے اور ہم پر حساب ہے۔ اے میرے پیارے محبوب ان لوگوں کو بس آپ نے پہنچا دینا ہے، پھر یہ عمل نہ کریں گے نہ مانیں گے تو حساب ہم پر ہے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کیا نہیں وہ دیکھتے بے شک لا رہے ہیں زمین کو گٹاتے ہوئے اس کو کناروں سے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے نہیں کوئی اس کے فیصلے کی بچھاڑی کرنے والا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تحقیق تدبیریں کرتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ہی کے لیے ہیں تدبیریں تمام، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس، اور جلدی جان لیں گے کافر کس کے لیے ہے انجام گھر کا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں ہے تو بھیجا گیا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ درمیان میرے و درمیان تمہارے، اور جو نزدیک اس کے ہے، اور نزدیک اسی کے ہے علم کتاب کا۔ سورہ رات بھی ختم ہوئی، تو اب ماشاءاللہ سورہ ابراہیم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حروف مقطعات کتاب ہم نے اس کو اتارا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے طرف نور کی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ عمل کریں گے ہم، مانیں گے اس کو تب تو جب یہ پڑھ لینی ہے تو بات اوروں کی ماننی ہے، پڑھ کتاب لینی ہے، پڑھنی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو یہ اتنی عالی شان کتاب دی ہے تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیرے سے طرف نور کی۔ ایک اندھیرے سے نہیں، ظلمات جمع ہے، اندھیروں سے طرف نور کی، تو ساتھ اپنے رب کے حکم کے طرف راستے کے جو غالب تعریف کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو کتاب سکھاؤ، تو سیکھ کر اس پر عمل کرو تو پھر اندھیروں سے نکل جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے، عذاب سخت ہے، یعنی کافروں کے لیے بربادی بھی ہے اور عذاب بھی سخت ہے۔ وہ لوگ وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور تلاش کرتے ہیں اس سے ٹیڑھا پن، وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ساتھ زبان اس کی قوم کے۔ جو بھی نبی آیا جو اس کی قوم کی زبان ہوتی رہی ہے نا، وہی نبی کی ہوتی رہی ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کو۔ تو جو یہ سوال کرتے رہے کہ ہم پر فرشتہ نازل ہوتا تب ہم مانے، تو فرشتہ آ کر کیسے ان کو سمجھا سکتے؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ہر نبی کو ہم نے نسل انسانی سے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ جس شہر میں آتے رہے ہیں اس شہر کی بولی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نبی کو بہتر ہے ان کی زبان میں، تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اللہ کی ذات کو، اللہ کی نشانیوں کو، انبیاء کے ذریعے رسولوں کے ذریعے سمجھ سکیں۔ لیبین، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے۔ پس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کامات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر جو خوش نصیب تھے، بختہ بار تھے، وہ تو مان گئے، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ جن کو مقدروں میں جہنم ہے، انہوں نے انبیاء کو بھی جھٹلایا، جو انبیاء نے نشانیاں بتلائی وہ بھی سب کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، یہ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے طرف نور کی، اور یاد لا ان کو اللہ کی نعمتیں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کی۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر، جب نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب سے بڑی۔ اور جب آواز دی تم کو رب نے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم کفر کرو گے، تم کفر کرو، اور جو زمین میں ہے تمام کے تمام کفر کریں، تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کو کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ پس بے شک اللہ غنی تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کو یہ تو نہیں کہ اگر تم کفر کرو گے تو اس کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اگر سارے کے سارے کفر کر جو گے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو غنی تعریف کیا گیا ہے۔ کیا نہیں آئے تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی،
اور وہ لوگ جن کے بعد نہیں تم ان کو جانتے مگر اللہ، آئے ان کے پاس رسول ساتھ واضح دلیلوں کے، پس انہوں نے پھیرے اپنے چہروں پر اپنے ہاتھ اور انہوں نے کہا بے شک ہم کفر کرتے ہیں ساتھ جو تم بھیجے گئے ہو ساتھ اس کے، اور بے شک البتہ بھی شک کے ہیں جو تم ہم کو بلاتے ہو طرف اس کی شک میں ہے، نہ مانا انکار کر دیا۔ کہا ان کے رسولوں نے کیا بیچ اللہ کے شک کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، بلاتا ہے تم کو تاکہ بخشی واسطے تمہارے گناہ، اور ڈھیل دیا ہے تم کو طرف مدد کی۔ کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر انسان ہماری طرح، پیغمبروں کو کہنے لگے تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم چاہتے ہو یہ کہ ہم کو روکیں جو تھے عبادت کرتے ہیں ہمارو آباء و اجداد، پس لے آؤ کوئی دلیل ظاہر دکھاؤ، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمیں اس لیے تم آئے ہو کہ تم کہتے ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کہا ان کے رسولوں نے بے شک نہیں ہے ہم مگر انسان ہیں تمہاری طرح، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ پھر فضیلت تو دیتے ہیں، نبی کی فضیلت ہے کہ اللہ کا پیغام آتا ہے ان کے پاس، اللہ کی خبریں آتی ہیں ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے پیغاموں کے لیے، اپنی خبروں کے لیے۔ تو نہیں ہے واسطے ہمارے یہ کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی دلیل مگر اللہ کے حکم سے، اور اوپر اللہ کے پاس چاہیے کہ توکل رکھیں مومن، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم توکل کریں اوپر اللہ کی، اور تحقیق ہدایت دی ہم کو راستوں کی، اور البتہ ہم صبر کرتے ہیں اوپر جو ہمیں تکلیف دیے گئے، اور اوپر اللہ کے پاس چاہیے کہ توکل رکھنے والے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں واسطے اپنے رسولوں کے، البتہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے یا لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ یہ قوم ان کو دھمکیاں دیتی ہے نبیوں کو، پس وحی کی طرف ان کے رب نے، البتہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں ظالموں کو، اور البتہ ہم بسائیں گے زمین میں ان کے بعد، یہ جو ان کے بعد آئیں گے ایسے لوگ جو خوف کھائیں گے میرے مقام کا اور خوف کھائیں گے وعدے کا۔ آخر فتح طلب کی انہوں نے، اور نامراد ہوا ہر سخت ضدی، ان کے پیچھے جہنم، اور پلائے جائیں گے پانی، یعنی اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پلائے جائیں گے پانی شدید کھولتا ہوا، یا کہ پیپ جو ہے ہوتی ہے نا، ریشہ اور خون دونوں مل کے اس کو پیپ کہتے ہیں، یہ پانی پلایا جائے گا، اٹکے گا گلے میں، نہ قریب ہوگا کہ اس کے حلق سے گزر جائے، اور نہ آئے گی موت ہر مکان سے، اور نہ وہ مرے گا، جبکہ گلے میں اس طرح پانی پھنسا ہوگا تو پھر موت ہی موت، لیکن آئے گی نہیں، اور سامنے بھی دوزخ اور پیچھے بھی دوزخ، عذاب ہے سخت۔ مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں ساتھ اپنے رب کے، ان کے اعمال مانند ریت کے ذروں کے ہیں، ساتھ اس کے ہوا ہو بیچ دن آندھی کے، ہوا آئے تو وہ سارا ڈھیر اڑا کے لے جائے، ریت کے ٹیلے ہوں یا ریت کے ذرے ہوں، آندھی آ جائے تو وہ سارے کے سارے اڑ جائیں۔ اس طرح جو کافر نیک اعمال کریں گے نا ان کو بس کوئی کسی کام نہیں آئے گا، وہ اڑا دیے جائیں گے۔ نہیں وہ قدرت راستے جو کمایا اوپر کسی چیز کے، یہ کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، کیونکہ نیک اعمال ان کے قبول ہیں جنہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے آج قیامت تک
دین اسلام کو چن لیا ہے اور پسند کیا ہے، اور کوئی دین اب مجھے قبول نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ جو کافر اب مسلمان نہیں ہو رہے، وہ جتنیاں چاہے نیکیاں کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا ان کو۔ وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نا تو ان کو نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ ان کے اعمال یہاں ہی ضائع ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ ریت کے ذرے ہوں تو یا ریت کے ٹیلے ہوں، تو ان پر تیز ہوا آئے تو وہ اڑا کر لے جائے تو وہ کچھ رکھ نہیں سکتے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے، اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ اگر چاہے لے جے تم کو اور لائے مخلوق نہیں، اور نہیں ہے یہ اللہ کو مشکل، اللہ کو کوئی مشکل ہے۔ اور سامنے ہوں گے اللہ کے لیے تمام، پس کہیں گے کمزور واسطے ان لوگوں کے جو تکبر کرتے تھے، بے شک تھے ہم تمہاری تابع داری کرتے، پس کیا تم ہم کو غنی کر سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ، البتہ ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، برابر ہے ہم پر اجر ہمارا دونوں کا ہی، یا ہم صبر کریں، نہیں ہے ہمیں کوئی بچانے والا، آج دونوں کو عذاب ہوگا۔ کہا شیطان نے جب کہ فیصلہ کیا اللہ نے کاموں کا، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کرے گا کاموں کا، جب فیصلہ کیا جائے گا کاموں کا، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے وعدہ سچا، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، بس میں نے خلاف کیا تم سے، اور نہیں ہے واسطے میرے تم پر کوئی غلبہ، مگر یہ کہ میں بلاتا رہا تم کو، پس تم قبولیت کر لیتے تھے، پس نہ تم مجھے ملامت کرو اور ملامت کرو اپنی جانوں کو، نہیں میں فریاد رسی کرتا تمہاری، یعنی میں تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو۔ بے شک میں نے انکار کیا ساتھ جو تم شرک کرتے رہے پہلے سے، بے شک ظالم ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور دن شیطان سارے کا سارا معاملہ ان کی سپرد کر دے گا کہ کہے گا کہ یہ تم خود ہی کرتے رہے، میں تمہیں نہیں کرتا، کہ میں وعدہ کرتا بھی تھا تو تمہیں تو پتہ تھا کہ میں شیطان تھا، میں نے تم سے وعدہ دھوکے کے کرنا تھا۔ تو اب ظالموں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، جنت میں چلتی ہوں گے، نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں، ساتھ اپنے رب کے حکم کے تحفہ دیں گے ان کو اس میں سلامتی کا۔ کیا نہیں دیکھا کس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثال کلمہ پکیزہ کی، مانند درخت پکیزہ کی، جڑیں ہیں اس کی مضبوط اور ٹہنیاں ہیں اس کی آسمان پر، دیتی ہے اپنا پھل ہر وقت ساتھ اپنے رب کے حکم کے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، اور مثال کلمے گندے کی مانند درخت گندے کی کہ کچھ ہے اوپر سے کھیڑ لی گئی زمین سے، نہیں ہے اس میں کوئی قرار، کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ کھیڑ لی گئی، اسے کچھ مضبوطی تو ہے نہیں۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے مراد کلمہ شہادت پڑھنا، تو اور درخت کی طرح کا یعنی پکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے، اس کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی اس توحید کی کلمہ کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، کلمہ توحید کی وجہ سے اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سے اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ جس درخت کی کلمہ جسے طیبہ کہا گیا ہے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت ہے کھجور کا، جس کے نہ پتے جھڑتے ہیں، تو ایسی ہی مثال مومن کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تمام دنیا کی چیزیں لے کر انبار لگاؤ تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچنے کا۔ آسمان تک اس دنیا جہان کی ہر چیز اکٹھی کر لو تو اس کا انبار لانا چاہو آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ تجھے ایسا عمل بتلاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار کہہ لیا کرو، جس کی اصل مضبوط اور جس کی فرع آسمان میں ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں کلمے جو ہیں جب ہم پڑھیں ایک بار کہنے سے زمین آسمان کے درمیان میں انبار لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان بھر جاتا ہے، میزان بھر جاتا ہے۔ مضبوط کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ساتھ بات مضبوط کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ساتھ بات مضبوط کے بیچ حیاتی دنیا کے اور بیچ آخرت کے، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی جو بدلتے ہیں اللہ کی نعمتیں، کفر کرتے ہیں اور اتارتے ہیں اپنی قوم کو غار تباہی کے، جہنم میں داخل ہوں گے اور بری ہے جگہ ٹھہرنے کی، اور کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے، کہہ دو فائدہ اٹھاؤ پس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ کہہ دیجئے واسطے میرے بندوں کے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ قائم کرو نماز کو اور خرچ کرو جو رزق دیا ہم نے ان کو، پشیدہ اور ظاہر۔ کہہ دیجئے واسطے میرے ان بندوں کے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ قائم کریں نماز اور وہ خرچ کرے جو ہم نے ان کو رزق دیا، پشیدہ اور اعلانیہ۔ پہلے اس سے کیا آئے گا وہ دن کہ نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالتا ہے ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، اور متحد کیے تمہارے لیے کشتی تاکہ چلے بھی دریا کے ساتھ اس کے حکم کے، اور متحد کیے تمہارے نہریں، اور متحد اور چلتے ہیں تمہارے لیے سورج اور چاند گردش میں ہیں، اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے رات اور دن، اور دیتا ہے تم کو ہر جو تم مانگتے ہو۔ جو کچھ اللہ سے مانگتے ہو اللہ سارا کچھ ہی دے رہے ہیں، اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان البتہ ظلم کرنے والا، کفر کرنے والا ہے، نہ شکرہ ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے سب انسانوں سے کہہ دیا کہ گن لو، سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن والا اور بچا مجھ کو اور میرے بیٹے کو بتوں کی پوجا سے، اے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، پس جو کوئی میری تابع داری کرے گا پس بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو وادی میں سوائے کھیتی کے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، نزدیک تیرے گھر عزت والے کے، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، پس کر دل ان لوگوں کے کہ
چاہتے ہیں طرف ان کی، اور رزق دے ان کو پھلوں سے شاید کہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو چھپا ہے اور جو ظاہر ہے، اور جو چھپا ہے اور نہیں چھپی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی ذات ہے عطا کیے میرے لیے، عطا کیے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ اے رب، کر مجھ کو قائم کرنے والا نماز کو اور میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور تو قبول کر دعا۔ اے ہمارے رب، بخش میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے اور مومنوں کے لیے جس دن قائم ہوگا حساب۔ یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور نہ تم گمان کرو کہ اللہ بے خبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ظالم، سوائے کہ ان کو ڈھیل دیا ہے تاکہ وہ واسطے دن کے کہ جھک جائیں گی اس میں آنکھیں۔ اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ دوڑیں گے اونچے کیے ہوئے اپنے سروں کو، نہ پرتے کی طرف ان کی پلکیں اور دل ان کے گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جب کہ سور کی آواز سنیں گے نا، کرن کی آواز، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور اونچے ہو جائیں گے، پھر سارا دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور راہ لوگوں کو جس دن آئے گا عذاب، پس کہیں گے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اے رب ہمارے ڈھیل دے ہم کو طرف مدد قریب کے، ہم قبول کریں گے تیری آواز کو اور ہم تابع داری کریں گے رسولوں کی۔ کیا نہیں تھے تم قسمیں کھاتے پہلے سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب نہیں، پہلے بھی تم قسمیں اسی طرح کھاتے تھے، اب تمہیں زوال ہی ہے۔ اور ٹھہرے تھے تم بیچ ٹھہرنے کے ان لوگوں میں جو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور ظاہر ہوا تمہارے لیے کس طرح کیا ہم نے ساتھ ان کے۔ اور ٹھہرے تم بیچ گھروں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور ظاہر ہوا تمہارے لیے کس طرح کیا ہم نے ساتھ ان کے، اور بیان کیا ہم نے تمہارے لیے مثالیں۔ اور تحقیق انہوں نے تدبیریں اور نزدیک اللہ کے ان کی تدبیریں ہیں، اور ہے ان کی تدبیریں تاکہ ہل جائیں پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ پہاڑ بھی کانپ جاتے ہیں۔ پس نہ تم گمان کرو کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدے کو رسولوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء سے وعدے کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خلاف نہیں کرنا۔ بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو جو انبیاء نے آ کر بتایا کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، دیکھو جب لوگوں نے نہیں مانا تو پھر ان سے بھی عذاب آتے رہے۔ اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں سب نشانیاں، آیت ایک ایک آیت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ جس دن بدلے گی زمین سوائے زمین کے اور آسمان، اور سامنے ہوں گے واسطے اللہ واحد قہار کے، اس دن سب لوگ بس اللہ کے لیے ہی سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں گے مجرم اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیچ زنجیروں کے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لباس یا ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، اور ڈھانپے گی ان کو آگ، تاکہ بدلہ دے ہر نفس کو جو کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسالہ ہوتا ہے گندک کا، تو اس کو آگ نہ بھی لگائیں تو اس پر صرف ضرب لگے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کا دوزخیوں کا، گناہ گاروں کا، جو آج قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، جو آج قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مان رہے، جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو کل قیامت کو یہ ایسے مجرم لوگ جو ہیں ان کو
زنجیروں میں سنگلوں میں جکڑ کر جب میرے پاس لایا جائے گا، پھر ان کے کرتے یا ان کا پورا لباس گندک کا ہوگا، تو ان کے منہوں کو آگ نے ڈھانکا ہوا ہوگا، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ہے پہچانا لوگوں کے لیے اور ڈرانا سازش کے، اور تاکہ جان لو سوائے اس کے وہ معبود ایک ہی ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ اے میرے پیارے رسول، آپ نے تو بس لوگوں کو پہچانا ہے کہ ڈرانا ہے، تاکہ لوگ جان لے کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جنہوں نے مان لیا وہ تو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا پھر ان کا حال یہی ہوگا مجرموں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن جب کہ ہر لوگ اللہ کے دربار میں سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے نا، تو مجرم آئیں گے، ان کو زنجیروں سنگلوں میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سنگل کا جو ایک ہوتا ہے نا، اس میں پوری زمین پر جتنا لوہا ہے نا اتنا لگا ہوا ہوگا، جو ان مجرموں کو ان کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ تو سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی، تو اب سورہ حجر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حروف مقطعات یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن ظاہر کی، یعنی بڑی روشن کتاب ہے جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ پڑھ کر دیکھو، اس کا ترجمہ سمجھ کر تو دیکھو، اس کی سمجھ دیکھو۔ پتہ نہیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کو جب ہم یہ ایسے پڑھاتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین نے تمام حمد و میں نے تعریفیں، لا میں نے لی اللہ میں نے اللہ ربی میں نے پالنے والا عالمین جہانوں کا، تو ایک دو تین چار جو پیج ہیں وہ ایسے ہم پڑھاتے جاتے ہیں، اعلیٰ اوپر مین میں نے سے، یعنی ترجمہ حفظ کرواتے ہیں۔ تو جو ہم بھیجتے ہیں آپ اس طرح پڑھیں تو ماشاءاللہ آپ ترجمہ حفظ کر لیں گی۔ تو کوشش کریں پہلے سپارے سے بات شروع کر لیں، تو 2 سپارے پڑھتے تک ایک رکوع سب کو ہو جاتا ہے، یعنی ترجمہ حفظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ترجمے کو حفظ کریں، اور جو کوئی اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لفظ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ تو جو ہم نے سنایا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی قرآن جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن کا اور کون کون سی چیزیں، یہ سارا دنیا جہاں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مومن سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے بنایا ہے سارا، یہ اللہ ہی مالک ہے۔ تو باقی جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے، تو اللہ ہی چلا رہا ہے، یہ اللہ نے سارا کچھ بنایا، تو وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔